دلیل دی ہے جس کے لیے کوثر ہو وہ بانجھ نہیں ہو سکتا. ارے اسی گھر میں اگر بانجھ بنا آ جائے تو پھر کوثر کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کوثر تو صرف خدیجہ کو ملا. سیدہ کوثر، زینب کوثر، حسن حسین کوثر، ام کلثوم کوثر. اور پھر میں نے لکھا ہے پوتی کا ذکر بھی کیا ہے، ام کلثوم کی پروتی کا بھی ذکر. اور ام کلثوم کی نسل مصر میں ہے، اس کو کلثومیون کہتے ہیں. اولاد مصر میں آباد ہے. اب کون مصر گیا؟ مشہور کر دیا بیوہ کی. بیوہ کیوں مشہور کیا؟ اس لیے کہ بڑے میاں جو مر گئے تھے. بڑے میاں سے کیا واسطہ؟ ام کلثوم کا کیا واسطہ؟ وہ بھی بتا دیا کہ وہ قصہ کیا ہے. ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، اس کی فضیلت اس سے چپکا دی. یہ پرانا تاریخ میں چلا آ رہا ہے، گھبراہٹ نہ ہو. یہی جناب سکینہ کے ساتھ کیا، یہی ام کلثوم کے ساتھ. مظلوم گھرانہ ہے، ہمارا کام ہے دفاع کرنا. آپ کام بگاڑتے رہو، ہم کام بناتے رہے. آپ کام بگاڑتے رہو، ہم کام بناتے رہے. آپ کام بگاڑتے رہو، ہم کام کام یوں ہی بنتا ہے. اس لیے کہ ذکر ان کا ہے جنہوں نے دین کی بگڑی ہوئی بات 61 ہجری میں بنائی ہے. تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. بس ذکر ہو گیا. بات صرف اتنی سی تھی کہ لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، محرم کی تاریخیں گزر رہی تھیں. اور زینب فضہ سے پوچھتی ہیں اب کون آیا؟ اب کون آیا؟ خولی آیا ہے. اب کون آیا؟ ہرملہ آیا ہے. اب کون آیا؟ پسر سعد آیا ہے. اب کون آیا؟ شیس ابن ربعی آیا ہے. 4000 کا لشکر، 5000 کا لشکر. بی بی اضطراب میں خیمے میں ٹہلتی. اور ایک بار جب پریشان ہو گئی سن کر کہ لشکر پہ لشکر آتے ہیں، لشکر پہ فضہ ذرا میرے بھائی کو بلاؤ، بھیا کو بلاؤ. حسین آئے. کیا بات ہے زینب، پریشان کیوں؟ کہ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں حاکم کے. بھیا کوئی تمہارا دوست نہیں ہے؟ کہ زینب دوست تو ہیں، راستے بند ہیں. دوست تو ہیں. اچھا تو تم کہتی ہو لو میں بچپن کے دوست کو خط لکھتا ہوں. میرے پیارے دوست حبیب ابن مظاہر، تم پر سلام ہو. تمہیں اطلاع ہوگی ہم مدینہ چھوڑ چکے، مکے سے ہم عراق آ گئے، کوفے سے قریب ہم کربلا میں ٹھہرے ہیں. اے حبیب آنے میں جلدی کرنا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور زہرا کے لال کو تم نہ پاؤ. جلدی کرنا حبیب، آنے میں دیر نہ لگانا. اے میرے فقیر، اے میرے پیارے دوست. خط لے کر قاصد تیز چلا. کوفے کی گلیوں میں چھپتا چھپاتا ہوا اپنے ذات کے سپاہیوں سے اس محلے میں پہنچ گیا جہاں حبیب کا گھر تھا. ابھی زوجہ نے کھانا پکا کر دسترخوان پہ رکھا تھا، ٹھنڈے پانی کا جام بھر کر رکھا تھا. زوجہ نے کہا کھانا کھا لیجئے، دیر ہو گئی. آپ باغات اور کھیتوں سے دیر میں آئے، اب کھانا کھا لیجئے. ابھی پہلا نوالا اٹھا کر صرف دہن میں رکھا تھا اور حلق سے نوالا اتر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. پکار کر غلام نے پوچھا کون؟ جواب آیا قاصد حسین. قاصد حسین. بس نوالا دگی ہوا، سر سے امامہ پھیر بغیر نالین پہنے دوڑتے ہوئے چلے. نالین پہنے نہیں پہنے، دروازہ کھول دیا. خط فوراً لے لیا. خط لے کر چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھ کے گھر میں آئے اور ایک بار لفافے کو کھول کر پڑھنے لگے. خاموش. زوجہ تشویشناک حالت میں دیکھ رہی. کا پریشان ہو گئے کس کا خط ہے، کیا لکھا ہے؟ کا فرزند رسول حسین ابن علی کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہ لکھا ہے جلدی آؤ، میں نروے یادہ میں گر گیا.
یہ کہہ کر حبیب چپ ہو گئے. زوجہ نے کہا چپ کیوں ہو گئے؟ پھر کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ کیا؟ لشکر پہ لشکر جا رہے ہیں. ظالم ابن زاد حاکم ہے کوفے کا، میں کیسے جاؤں؟ زمانہ پورا شوق. ایک بار زوجہ آگے بڑھی، چادر سر سے اتاری اور حبیب کے سر پہ پھینکی کہ چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھو، میں جاؤں گی. میں حسین کی نصرت کو جاؤں گی، میں اپنے آقا کی مدد کروں گی. بے اختیار کہا میں تجھ کو آزما رہا تھا کہ تجھے حسین سے کتنی محبت ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بلائیں اور میں نہ جاؤں؟ لیکن سوچتا ہوں تیرا کیا ہوگا، میرے بعد تیرا کیا ہوگا، کہاں زندگی گزارے گی؟ کہا حبیب تیرے بعد مٹی کھا کر زندگی گزاروں گی، خاک پاک کر، لیکن تم جاؤ. زہرا کے لال نے بلایا ہے جاؤ. تیاری کی، کھانا نہیں کھایا، لباس بدلا، سر پہ امامہ کس کے باندھا، کمر میں تلوار لگائی، اسلحہ لیا، زرہ بختر لیا. ایک بار غلام سے کہا سائس سے کہہ دو میرا گھوڑا لے کر استبل سے میرے کھیتوں کے کنارے بیرون کوفہ پہنچے. میں کھیتوں اور باغوں سے ہو کر پچھلے دروازے سے وہاں آتا ہوں، میرا انتظار کرو گھوڑا لے کر. کافی دیر ہو گئی. سائس حبشی غلام گھوڑے کی لجام پکڑے ہوئے، دھوپ تیز تھی، گھوڑے کے سائے میں بیٹھا تھا. اور اب جو حبیب پہنچے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے تو کانوں میں آواز آئی کہ غلام حبشی گھوڑے سے باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اے میرے آقا کے شہسوار کے رہبار، اگر میرے آقا نے آنے میں دیر کی اور نہیں آئے تو تجھ پر سوار ہو کر میں چلوں گا اور حسین کی مدد کروں گا. ایک بار دونوں ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار، علی کا بیٹا اتنا مجبور ہو گیا کہ غلام جان فدا کرنے کو تیار. کیا نورانی مجلس ہے، کیا پرسہ دے رہے ہو اصحاب حسین کو؟ تم سلامت رہو، گھر تمہارے آباد رہے. بھائی اس لیے رو کہ حبیب خود نہیں آ رہے، بھائی اس بات پہ رو کہ زینب کی فرمائش پہ زینب نے بلوایا ہے، شہزادی نے بلوایا ہے، شہزادیوں کی فرمائش پر یہ سفر ہے. حسین کی طرف حبیب کی ہجرت ہے. گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تیز گھوڑے کو دوڑایا. یا حسین نیزے بانٹ چکے تھے، اے شبیب تمہارا یہ نیزہ، عابس تمہارا یہ نیزہ، زہیر تمہارا یہ نیزہ، مسلم نے وزیہ تمہارا یہ نیزہ. ایک نیزہ خیمے کے تناب سے لگا کے رکھ دیا. اصحاب نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ اس کا لینے والا آیا، بس یہ کہا تھا کہ کر دو تھی کب وہ آیا. تیز گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حبیب سرحد حسینی میں داخل ہوئے. دوڑ کر تقریر میری ختم ہو گئی. آخری جملہ دوڑ کر حسین حبیب سے لپٹے، حبیب حسین سے لپٹے. ہاتھوں کے بوسے حبیب نے حسین کے ہاتھوں کو چوما. اب جو حبیب حسین سے لپٹے سارے اصحاب قریب آ گئے. تقریر کا آخری جملہ، سارے اصحاب قریب آ گئے اور ایک بار سب سے گلے مل کے سارے صحابی بس یہ کہتے تھے حبیب مبارک ہو، حبیب تمہاری آمد مبارک ہو، حبیب مبارک. اب مبارک بات کا جو شور ہوا تو زینب چلی اور ترے خیمہ پر آئی. کہ فضہ یہ مبارک بات کا شور کیسا ہے؟ کہ مبارک ہو شہزادی، آقا کے بچپن کے دوست حبیب کوفے سے پہنچ گئے. کہ حبیب آ گئے. کہاں؟ کہ فضہ چادر اوڑھ کر جلدی جا کر کہہ دے زینب نے حبیب تم کو سلام کہا. زینب کا سلام. ایک بار حبیب کربلا کی زمین پر جھکے اور جھک کر مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر سر پہ ڈالی. کہا علی کی بیٹی اور غلام کو سلام کہنا. ہائے حبیب،
جو جو علیل ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تمام نام بنا سب کے لیے نیت ہے کہ اللہ انہیں صحت کلی عطا فرمائے. ماتم حسین